اشہر حرم کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جنگیں جو لڑی گئیں یا لڑی جائیں گی یا لڑی جاتی ہیں، اس کا ایک قانون یہ ہے کہ 4 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں جنگ بندی کر دی جاتی ہے، یعنی قتل و قتال اور جنگ لڑنا، یہ ساری چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، اس میں سے محرم کا مہینہ بھی۔ بعض لوگوں کے بلکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ محرم کے مہینے کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا، اور یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اس لیے اس مہینے کی فضیلت ہے، حالانکہ یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ واقعہ کربلا سے 60 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ جس شخص نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی تو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہودی آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں سے سوال کیا گیا، یہودی پادری نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے لشکر کے آگے آگے بھاگ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا پار کر گیا تھا اور فرعون کا لشکر دریا میں ڈوب گیا تھا، یہ وہی دن تھا جس دن فرعون دریا میں ڈوب کر مرا تھا۔ اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی فتح اور کامیابی کی یاد میں اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے سب سے زیادہ قریبی نبی ہیں، ہمیں سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور ہم اس دن روزہ رکھیں گے، اور آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو 1 روزہ اور ملاؤں گا، کہیں کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ یہودیوں کی مشابہت میں اور یہودیوں کے دیکھا دیکھی دیکھو مسلمان بھی روزہ رکھنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا مسلمان بھی یہودیوں کے دین پر چلنے لگے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو آئندہ سال میں 1 روزے کے ساتھ دوسرا روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 10 محرم حرام کو بھی روزہ رکھوں گا، اس کے ساتھ یا تو 1 دن پہلے 9 محرم کو روزہ رکھ لوں گا یا 10 محرم کو روزہ رکھ کر کے 11ویں محرم کو روزہ رکھ لوں گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا۔ یہیں سے ایک بات نکل کر کے آتی ہے، نبی علیہ السلام کی دور اندیشی دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ دور اندیش اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ کوئی آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی، اور روزہ رکھنا کیا ہے؟ عبادت۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ عبادت۔ تو عبادت میں بھی آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا جو غیروں کا طریقہ نہ ہو، عبادت میں بھی آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا جس میں غیروں کی مشابہت نہ ہو، تو عبادت کا طریقہ بھی بتلایا اور یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچایا۔ یہ عبادت میں کیا گیا ہے، تو جو کام غیر عبادت ہیں اس میں بھی ہمیں بدرجہ اولا دوسروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس، محرم الحرام کے نام پر جو خرافات ہوتی ہے، چوراہوں پر سڑکوں پر جو ننگا ناچ کیا جاتا ہے ماتم کے نام پر، اس کا ذکر کیا جائے تو کلیجے پھٹ جائیں گے اور دل ماتم کرنے لگے گا کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اس لیے آیا تھا کہ اس میں خرافات کی جائے، اس میں رسومات کو ادا کیا جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے جو پیغام اس مہینے میں دیا ہے، اس پیغام کو ہمیں سینے سے لگانا ہے اور ہم سب کو محب رسول میں حصہ لینا ہے۔ اور اس مہینے میں شیعہ سمودائے میں جو خرافات ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن شیعہ کے مقابلے میں ایک طبقہ سنی مسلمان آتے ہیں، اس میں بھی خرافات چلی آئی ہے، اور محرم الحرام کے نام پر پکوان چڑھائے جائیں گے، کہیں حلیم بریانی پکائی جائے گی، کہیں کھچڑے کا رواج آ جائے گا۔ اللہ کی قسم، پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بھی بات کسی بھی حدیث کے اندر، کسی بھی دنیا کی کتاب کے اندر نہیں بتائی ہوگی جو آپ لوگوں نے گڑھ لی۔ کہیں بھی
یہ ذکر نہیں ملے گا کہ محرم الحرام میں اچھے پکوان پکائے جائیں. یہ دین، یہ شریعت صرف پکوانوں تک محدود نہیں، یہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے. یہ دین جو ہے وہ اسلام کو فروغ دینے کا نام ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سینے سے لگانے کا نام ہے. یہ دین اس لیے آیا تھا کہ یہ امت جو ہے صرف کھانے پینے کے لیے رہ جائے اور بدعات و رسومات میں کھو جائے اور اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو مٹا دیا جائے. یہ دین اس لیے نہیں آیا تھا. اور اس مہینے میں نے بتایا تھا کہ واقعہ کربلا پیش آیا تھا. واقعہ کربلا کیا ہے اس کو تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں ہے، وقت کم ہے. صرف اتنا سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسن اور حسین جو یزید کے مقابلے میں جنگ کے لیے گئے تھے اور کوفہ کے اندر ان کو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا. یہی وہ عاشورہ کا دن تھا. اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے یہ اصل سننے کے لائق ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور وہاں یزید کے جرنیل نے آپ کا سر قلم کر دیا، اور تاریخی روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت سر قلم کیا گیا تھا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز میں تھے. اور صرف سر قلم نہیں کیا گیا بلکہ سر قلم کر کے نیزے میں سر کو ٹانگ کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا اور مسلمانوں کو وہاں ذلیل کرنے کا کام کیا گیا تھا. حضرت حسین کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے نواسے ہیں. یزید کے مقابلے میں آپ دین اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور اس دین کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی جان گنوا دی، لیکن یزید جیسے ظالم حکمراں کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور یہی واقعہ کربلا پوری امت کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جب بھی بات آئے اسلام کی حفاظت کے لیے اور جب بھی بات آئے اس دین کی حفاظت کے لیے اور جب بھی تمہارے سامنے وقت کا یزید کھڑا ہو اور تمہیں لٹانے کے در پر ہو اور تمہارے دین اور اسلام پر حملہ کرنے کے در پر ہو، تمہیں وہی کردار ادا کرنا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے کیا تھا کہ سر تو کام کروا دینا ہے. یہ جان کیا ہے؟ آنی جانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان ہمیں دی ہے، یہ جسم ہم کو دیا ہے، اس جسم کو ایک دن فنا ہو جانا ہے. یہ جان اور یہ روح بھی ایک دن اللہ کے یہاں چلی جائے گی. لیکن میرے دوستو، واقعہ کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے اگر بات آئے اسلام کی، بات آئے دین اسلام کی، دین اسلام کے بقا کی، دین اسلام کی حفاظت کی، اور بات آ جائے وقت کے یزید کے سامنے لڑنے کی، تو وہاں پر اپنی جان کو گوا دینا، لیکن کبھی اسلام پر آنچ مت آنے دینا. آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے. پورے ہندوستان کے اندر بڑی بڑی تنظیموں کے مالک یہ روش اختیار کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے بندوں کو لگا دیا ہے اور ہر شہر، ہر بستے کے اندر ان کے ایسے افراد بیٹھے ہیں جن کی دن رات یہی کوشش ہے، ہر وقت یہی مشغلہ ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے اسلام سے دور کیا جائے، کس طریقے سے مسلمان کو مرتد بنایا جائے، کس طریقے سے مسلمان کی عورتوں کو ارتداد کے جال میں پھنسایا جائے، کس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر کے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے. میرے دوستو، یہ واقعات تمہارے سامنے ہے. سوشل میڈیا کو کھنگالیے، موبائل کو کھنگالیے، کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا جس دن یہ خبر نہ ملتی ہو فلاں مسلمان کی لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں جگہ کی لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں مسلمان نے کلمے کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کے کلمے کو اپنا لیا. یہ ارتداد کہاں سے آیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گروہ کام کرتا ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کا کام کر رہا ہے، اسلام کو مٹانے کا کام کر رہا ہے. میرے دوستو، آج وقت ہے وہی کردار اپنانے کی
جو حضرت حسین نے وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے سر کو قلم کرا دیا تھا، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ لیکن مسلمانوں غور کرو اپنی حالت پر، تم اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ کھاتے ہو، کماتے ہو، ان کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کرتے ہو، اچھی اچھی فیسلٹیز ان کو دیتے ہو، مہنگے مہنگے موبائل لے کر دیتے ہو۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا، اس نے ان کی تعلیم پر کتنا پیسہ لگایا، اور ان کے دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا کوششیں نہیں کی؟ مسلمان غفلت میں سو رہا ہے، اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، دین اسلام کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، اور اپنی تاریخ کو بھلا کر کے خرافات میں، رسومات میں، بدعات میں مبتلا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی جس کا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اور وہ فتنے جو ہوں گے کالی آندھی کی طرح ہوں گے، کالی رات کی طرح ہوں گے، کالی بادل کی طرح ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ میں حدیث بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ شام ہوگی اور صبح ہوتے ہوتے ایک مسلمان جو ہوگا وہ کافر بن جائے گا، یا صبح ہوگی اور شام آتے آتے مسلمان کافر بن جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے ہم سب کو وارننگ کے طور پر یہ حدیث بتا دی۔ میرے دوستو، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بھی بہت جلدی آ جائے گا کہ ایک مسلمان رات کو سوئے گا مسلمان، لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج غور کریے، ایک مسلمان بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ کسی غیر مسلم کے ٹچ میں آتی ہے موبائل کے ذریعے، اور اپنے میسیج اور ٹائپنگ کے ذریعے وہ ایسا جال بچھاتا ہے، وہ راتوں رات وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیا صبح ہوتے ہوتے وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی؟ صبح ہوتے ہوتے وہ کافر نہیں ہوگی؟ اگر دن میں یہ مشغلہ ہوا ہے تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر نہیں ہو گئی؟ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے اس پر بھی کام کرنے کی، اس کی بھی کمیٹی بنانے کی، خاص طور پر مستورات میں کام کرنے کی۔ مستورات میں ایسی کمیٹی بنائی جائے، ایسی جماعتیں تیار کی جائیں جو ہماری بچیوں کے لیے فکر مند ہوں، اور ہماری بچیوں کو جو ہے اچھی تعلیم دیں، ان کی فکر کریں، اور ان کی دینی فکر کریں، اور ان کی اصلاح کے لیے کام کریں۔ ہر چیز کے شعبے کھل گئے ہیں، ہر چیز کا سینٹر کھل گیا ہے، اور ہر چیز کو ہنر سکھانے کے سینٹر کھل گئے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ ایک سینٹر ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں کی اور مسلمان مرد و عورتوں کی دین کی حفاظت کے لیے کام ہو؟ یقیناً ضرورت اس چیز کی بھی ہے۔ جہاں مسلمان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اچھا کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، اچھی تعلیم کی ضرورت ہے، اچھی جاب کی ضرورت ہے، اچھے کاروبار کی ضرورت ہے، اچھی دکان کی اور اچھے کھیت کی ضرورت ہے، وہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ایک مسلمان اپنے دین اسلام کی حفاظت کرے اور ایک اچھا مسلمان بن کر کے دکھائے۔ میرے دوستو، آخر میں یہی پیغام آپ کو دوں گا کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو بھی فضائل اس باب میں فرمائے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو بھی خرافات بدعات اس مہینے میں ہوتی ہے ان سے ہم سب کو دور رہنا ہے، اور واقعہ کربلا سے اور شہادت حسین سے ہم کو جو پیغام ملتا ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور مرتے مرتے اس دین کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن نے تم سے کہا ہے تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تمہارا ایمان سلامت ہو اور تم حقیقی مسلمان ہو۔ تو یہ پیغام